مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے چینل فیصل رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ تیسرا روز، ہدایت و رہنمائی حاصل کرنا۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 41ویں آیت۔ مندرجہ بالا آیت میں ہمارے خداوند کا وہ فرمان مرقوم ہے جو آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنی گرفتاری اور صلیبی موت سے پہلے دیا تھا۔ یہ الفاظ محض شاگردوں ہی کے لیے نہ تھے بلکہ ہر مسیحی مرد وزن کے لیے بھی ضروری ہے۔ قدم قدم پر ہمارے دشمن نے ہمارے لیے جال بچھا رکھے ہیں۔ وہ جال اکثر اوقات ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں اور ایسے خوبصورت اور رنگ برنگ کے پردوں تلے چھپے ہوتے ہیں، اور ہم کو شک بھی نہیں گزرتا کہ یہاں ہمارے ٹھوکر کھانے، پھسل جانے اور گر پڑنے کا امکان بھی ہے۔ لیکن زبور نویس کہتا ہے اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھوں سے سنبھالتا ہے۔ زبور 37واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ صادق 100 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ امثال 24واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ گھر کی مالکہ اور بچوں کی ماں کو سینکڑوں وقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خواہ اسے آرام نصیب ہوا ہو یا نہ، خواہ وقت ملے یا نہ ملے۔ گھر کے تمام کاروبار، مہمانوں کی خاطر تواضع، ہمسایوں سے میل جول، مشکلات میں ان کی مدد اور اظہار ہمدردی کرنا، کلیسیائی معاملات اور دیگر بیسیوں کام میں جو عورت کے ذمہ ہوتے ہیں، جن کے لیے ہدایت و رہنمائی، خوش خلقی اور خوش مزاجی اور ہمدردی کی ضرورت ہے۔ ہر کام کو مسیحی طبیعت اور مسیحی مزاج کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ خدا کی مرضی کو معلوم کر کے اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کرنا۔ کسی شخص نے کہا ہے کہ اس شخص کی دعا سنی جاتی ہے جو اپنے چہرے پر خوشی کے آثار لیے ہوئے خداوند کے حضور سے رخصت ہوتا ہے۔